ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سورہ انعام آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام مشرکین مکہ کو دین حق اور توحید کی طرف مسلسل پکار رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، جبکہ مشرکین نے یہ روش اختیار کی کہ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے باطل دین کی طرف پکارنا شروع کر دیا۔ تو اب ایک جواب تو یہ ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا، اور ایک جواب کا طریقہ یہ ہے کہ اس انداز میں جواب دیا جائے کہ نہ صرف یہ کہ ان کی دعوت کا انکار ہو جائے، دوسرا ان کے لیے بھی دعوت فکر ہو کہ تم ہمیں اپنے باطل مذہب کی طرف پکار کر کیسی جاہلانہ حرکت کر رہے، تو وہ انداز قرآن نے اختیار کیا۔ تو ارشاد فرمایا قل اندعو من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ما لا ینفعنا، ایسی چیزوں کو کہ جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں ولا یضرنا، نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی۔ اب جیسے اگر ہمیں کوئی بت پرست بت کی طرف دعوت دینے لگ جائے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا، یا مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ بھائی کوئی عقل سے کام لو، کچھ سمجھ سے کام لو، تم ان پتھروں کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، اور نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ ہے، یہ فصاحت و بلاغت والا طریقہ ہے، یہ ایک دعوت فکر دینے کا طریقہ ہے اور اس کا انکار ہے۔ اور آگے فرمایا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جائیں؟ یعنی ایک تو بندہ سیدھے راستے پر ایسے سیدھا سیدھا چل رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آدمی الٹے پاؤں چلنے لگ جائے، اب دیکھتا آگے ہے چلتا پیچھے ہے، تو جس کو قہقرا چلنا عربی میں کہتے ہیں، الٹے پاؤں چلنا۔ تو کون سا چلنا بہتر ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے جدھر آدمی دیکھ رہا ہے ادھر ہی چلنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بچے دیکھ کسی طرف رہے ہوتے ہیں اور چل کسی طرف رہے ہوتے ہیں تو ان کی ٹکر ہو جاتی ہے، تو ان کو پھر کیا سمجھاتے ہیں کہ بھئی جدھر دیکھو ادھر چلو، اور جدھر چلو ادھر دیکھو۔ تو اسی طرح وہ کیفیت ہو کہ دیکھ آگے رہے ہیں چل پیچھے رہے ہیں، تو کیا ہم ایسی روش اختیار کر لیں؟ بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے چکے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکے ہیں۔ کالذی استہوته الشیاطین، کیا اس شخص کی طرح ہو جائیں کہ جس کو شیاطین نے پکڑ کے صحرا کے اندر چھوڑ دیا، ایسا گمراہ کیا کہ اب وہ شخص صحرا کے اندر ہے، فی الارض حیران، اور اس صحرا کے اندر حیران، پریشان، سرگرداں گھوم رہا ہے، جدھر بھی دیکھتا ہے ایک جیسا صحرا نظر آتا ہے، نہ اس کو مشرق کا پتہ چل رہا ہے، نہ مغرب کا پتہ چل رہا ہے، نہ شمال کا، نہ جنوب کا، فی الارض حیران، حیران پریشان وہ گھوم رہا ہے۔ یہ جو بت پرست ہیں ان کی اصل میں کیفیت دل کی بالکل یہی ہے۔ توحید پرست کی کیفیت کیا ہے اور بتوں کی پجاریوں کی کیفیت کیا ہے، اس کی اصل میں یہ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ جو بت پرست ہیں ان لوگوں نے بت بھی الگ الگ گھڑے میں، مثلا بڑے کاموں کے لیے، اہم کاموں کے لیے اہم بت ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے چھوٹے چھوٹے بت ہیں، کچھ دفتر میں رکھے ہوئے بت ہیں، کچھ گھر میں رکھے ہوئے بت ہیں، کوئی مندر میں رکھے ہوئے بت ہیں، کوئی جیب میں ڈالنے والے بت ہیں،
بندہ دائیں بائیں لے جا سکتا ہے، سفر کے اندر لے جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے تقسیم کیے ہوئے، پھر چھوٹا موٹا جو روزمرہ کا کام ہے وہ اگر کروانا ہے تو وہ اس بت سے کروانا ہے، تو اس سے اہم ہے تو پھر اس بت کی طرف جانا ہے، بہت ہی بڑا اور اہم کام ہے تو پھر سب سے بڑے بت کی طرف آنا ہے۔ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کون سا کام کس بت سے کروانا ہے۔ وہ بالکل وہی کیفیت و صورتحال ہے کہ جیسے ایک بندہ صحرا کے اندر بیچارہ راہ گم کیا ہوا اور وہ حیران پریشان گھوم رہا ہے، اور ایک بندے کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا ہر کام یہاں سے پورا ہوگا، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، دن میں کام ہو رات میں کام ہو، اور بڑا مسئلہ ہو چھوٹا مسئلہ ہو، اہم ہو غیر اہم ہو، تمہیں ایک ہی ذات کو پکارنا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو نہ سوتی ہے نہ تھکتی ہے، ہر زبان کو وہ ذات جانتی ہے۔ تم آہستہ پکارو پھر بھی وہ سنتا ہے، تم اونچا پکارو پھر بھی وہ سنتا ہے، کوئی چھوٹا کام ہے پھر بھی اسی کو پکارنا ہے، بڑا کام ہے پھر بھی اسی کو پکارنا ہے، ہر مسئلے کا حل اسی ذات کے پاس ہے، ایک یہ راستہ ہے۔ تو اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک بندے کو راستہ بتا دیا گیا اور بالکل سیدھی سڑک ہے، نہ دائیں کوئی سڑک مڑتی ہے نہ بائیں کوئی سڑک مڑتی ہے، ایک ہی سڑک ہے اور وہ سیدھی جا رہی ہے۔ اب کسی نے پوچھا کہ میں نے فلاں منزل کو جانا ہے کیا کروں؟ وہ کہے گا بس ناک کی سیدھ اسی پہ چلتے جاؤ، نہ یہ سڑک دائیں مڑے گی نہ بائیں مڑے گی، نہ اس سے کوئی اور گلی یا سڑک نکلے گی نہ کوئی پگڈنڈی نکلے گی، بس آپ نے سیدھا چلتے جانا ہے، آپ کی منزل مقصود وہی ہے جہاں آپ پہنچو گے۔ اور ایک ہے کہ ہزار موڑ ہیں، ہزار بیچ میں سے نکلنے والی سڑکیں ہیں، اور اس کو وہ کبھی دائیں مڑتا ہے کبھی بائیں مڑتا ہے، کبھی وہ کسی گلی کے اندر گھستا ہے کبھی کسی گلی میں گھستا ہے۔ اب دونوں کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ کالذی استحوتہ الشیاطین، جس کو شیطانوں نے پکڑ کے صحرا میں چھوڑ دیا، فی الارض حیران، صحرا میں حیران پریشان، لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ دوست ہیں جو صحرا میں بھٹک رہے اور وہ اس کو پکار رہے ہیں الی الہدی، ہدایت کی طرف، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ائتنا، ہماری طرف آ جاؤ۔ اب وہ کبھی ان کو دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کی بات مانوں یا ادھر کو چلوں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے حقیقت میں ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، بقیہ تو ساری گمراہیاں ہیں۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے پروردگار کی تابعداری کریں، اور اس جہانوں کے پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز کو قائم کرو، وَاتَّقُوا اور گناہوں سے بچو، اس سے ڈرو، اس سے ڈر کر گناہوں سے بچو، وَهُوَ الَّذِي وہی وہ ذات ہے، إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جس کی طرف تم سب کو پکڑ کر جمع کیا جائے گا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، یعنی کسی مقصد کے تحت پیدا کیا، ایسے بیکار میں پیدا نہیں کر دیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بچے ریت کے اندر بیٹھ کر جب پاؤں بیچ میں دبا کر چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں اور پھر کھیلتے ہیں اور پھر توڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے جہان کا بننا، یہ کسی مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہم سب امتحان گاہ کے اندر ہیں، اللہ نے ہمیں تھوڑا تھوڑا اختیار دے دیا اور ہمیں اجازت دے دی کہ فرما برداری کرو یا نافرمانی کرو، یہ ایک امتحان گاہ میں سے گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جہان رکھا ہے کہ جہاں اچھے برے کی اس نے سزا یا جزا دینی ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بالحق کسی مقصد کے تحت اس نے پیدا کیا، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ اور وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اور وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ اللہ کے کہنے سے قائم ہو جائے گا، قولہ الحق اور اس کی بات سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ اسی کی بادشاہت ہوگی، یوم ينفخ فی الصور جس دن سور پھونکا جائے گا۔ آج بھی بادشاہت اللہ کی ہے، لیکن آج کی بادشاہت کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مخفی رکھا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، اور جو دنیا کی مجازی ملکیتیں یا مجازی بادشاہتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا ہوا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی بادشاہتیں
وہ اپنے ساتھ خاص کر لے گا. یعنی حقیقی طور پر تو آج بھی کوئی اور بادشاہ نہیں ہے، ظاہری طور پر بھی اس دن کوئی اور بادشاہ نہیں ہوگا، صرف وہی رہ جائے گی. بلکہ سب ختم ہو، ساری بادشاہتیں ختم، سارے منصب ختم، سارے پروٹوکولز اور ہٹو بچوں کی آوازیں سب ختم، سب ایک جیسے ایک برابر ہو جائے. جیسے مر کر ہمارے سامنے دنیا کے اندر بھی سب ایک برابر ہو جاتے ہیں، سب ایک جیسے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، سب ایک جیسی قبر کے اندر دفن ہوتے ہیں. اور قبر اگر سنت کے مطابق ہی بنائی جائے، ویسے تو ہم نے ماشاءاللہ کوشش کر کے فرق کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کرنل صاحب ہے، یہ جنرل صاحب ہے، یہ پیر صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، ان کی قبریں پکی کرنے کی شروع کر دی ہے. لیکن جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق اگر قبریں بنائی جائے تو کوئی فرق نہیں. اور ویسے بھی اوپر پتھر لگا لیں گے، اندر تو ایک جیسی قبریں ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی دکھا دیتا ہے کہ یہ ساری ڈگریاں، سارے منصب بس وہ آنکھ بند ہونے تک ہے، آنکھ بند ہوتی سب برابر. تو قیامت کے دن حقیقتاً ایسا ہوگا. تو یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، اس دن حقیقی ظاہری بھی بادشاہت اسی کی ہوگی. عالم الغیب والشہادہ، وہی ہے چھپے کو اور ظاہر کو جاننے والا. وہو الحکیم الخبیر، وہی حکمتوں والا سب کچھ جاننے والا ہے. حکمت ہے اس کی دنیا کے اندر نہیں دکھا رہا. دنیا کے اندر جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو وہ والی فوقیت نہیں دے رہا جو اس دن ملے گی، تاکہ ابتلاء باقی رہے، تاکہ امتحان باقی رہے. کیونکہ اگر دنیا کے اندر وہ والا معاملہ ہونا شروع ہو جائے جو کل قیامت کو ہوگا، پھر نافرمان کون رہے، پھر ظالم کون رہے، پھر تو سارے تابع فرمان ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.